بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی میں بھارت کی طرف سے جاری مواصلاتی ناکہ بندی کو دنیا میں انتہائی سنگین اور انٹرنیٹ کی طویل ترین بندش قرار دیا ہے۔ مواصلاتی پابندیوں نے خصوصاً کورونا کے بعد سے اظہار رائے اور دوسرے بنیادی حقوق کو محدود کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کورونا کی روک تھام کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا نہیں کیا گیا۔ کورونا کی روک تھام کے لیے عالمی رد عمل دیکھ کر افسوس ہوا۔ اقوام متحدہ نے اہم ممالک کو الزام تراشی کے بجائے کورونا کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مختلف خیالات والے مختلف ممالک کی الگ الگ حکمت عملی نے کورونا کو پھیلنے کا موقع دیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہلی میں شہریت کے متنازع قانون CAA کے خلاف مظاہروں کے الزام میں گرفتار اسکالر صفورہ زرگر کو رہا کرے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس کا کہنا تھا کہ صفورہ زرگر کو تہاڑ جیل میں الگ سیل میں رکھا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے دوست بزنس مین متحدہ عرب امارات کی تاریخ کا سب سے بڑا گھپلہ کر ڈالا ہے۔ بھارتی بزنس مین BR سیٹھی UAE میں اربوں ڈالر کا گھپلہ کر کے بھارت بھاگ چکے ہیں۔ UAE کا ایک ہاسپٹل مشکلات میں پھنس گیا ہے۔ ہاسپٹل BR سیٹھی کے زیر انتظام تھا۔ ہاسپٹل کے نام پر بھارتی بزنس مین نے اماراتی بینکوں سے اربوں ڈالر کا قرضہ لیا ہوا ہے۔ سیٹھی کے فرار ہونے کے بعد ہاسپٹل کو قرض دینے والے بینکس بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ سیٹھی کے ہاسپٹل NMC نے 80 مختلف بین الاقوامی اماراتی بینکوں سے تقریباً 3 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہوا تھا۔ NMC ہاسپٹل پر 2 ارب ڈالر کے بقایا جات ہیں۔ UAE میں مفرور BR سیٹھی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ BR سیٹھی کا کیس UAE میں سب سے بڑا گھپلہ کیس قرار دیا جا رہا ہے۔ BR سیٹھی بھارتی حکومت کی موجودہ مقبوضہ وادی پالیسی میں بھی پیش تھے۔ بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس کے اہلکاروں میں کورونا کے مثبت کیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران دہلی میں مزید 12 مثبت نمونے سامنے آنے سے متاثرہ کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کا بحران افغانستان میں لڑائی بندی کی کوششوں کے لیے دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں صحت کا پہلے سے ہی مفلوج نظام، غذائی قلت، غیر محفوظ سرحدیں، بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل و مکانی اور ایران کے ساتھ طویل سرحد ایسے عوامل ہیں۔ یہ عوامل آنے والے مہینوں میں تباہی برپا کر سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ افغانستان میں تعمیر نو کی کوششوں پر نظر رکھنے والی امریکی ادارے سیگار نے تیار کی ہے۔ اس ادارے کا کام افغانستان میں امریکہ کی جانب سے تعمیر نو کے لیے جاری اربوں ڈالر کے منصوبوں میں ممکنہ غبن اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے ان کا آڈٹ کرنا ہے اور اخراجات میں شفافیت لانا ہے۔ ادارے کے مطابق ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے سے یہ بحران مزید گمبھیر ہو سکتا ہے۔ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم کے مطابق ملک میں 70 لاکھ سے زائد بچوں میں بھوک و افلاس کے شکار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں مقبوضہ وادی سے تعلق رکھنے والی آنکھوں کی بصارت سے محروم 2 نوجوان لڑکیوں سمیت 4 لڑکیاں محصور ہو کر رہ گئی ہیں، جن کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان لڑکیوں میں ایسی 2 لڑکیاں بھی شامل ہیں جن کے مالک مکان نے کافیہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ ایک لڑکی جو سلا کوٹ کپواڑہ سے تعلق رکھتی ہے، اس نے بتایا کہ وہ نیشنل ایسوسی ایشن فار بلائنڈ انسٹی ٹیوٹ میں جنوری کو کمپیوٹر کورس کرنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 مہینے کا کورس تھا جو مارچ میں ختم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل وہ وادی واپس جاتی، جنتا کرفیو کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہوا اور وہ یہیں ہو کر رہ گئی۔ مذکورہ لڑکیوں نے کہا کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں اور انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، اور مالک مکان نے ان کے لیے جینا دو بھر کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب مالک مکان کہہ رہا ہے کہ وہ کمرہ فوری طور پر خالی کر دیں ورنہ ان کا سامان باہر پھینک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے اور اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ نہ باہر نکل سکتے ہیں اور نہ اندر رہ سکتے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے تائیوان کی شمولیت کی کھلم کھلا حمایت کر کے چین کے داخلی معاملات میں سنجیدہ مداخلت کی ہے۔
یہ چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ چین کے اندرونی معاملات میں بڑی مداخلت ہے، جس سے 1.40 ارب چینی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ چین اس پر سخت غصے اور سخت مخالفت کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک چین ہے جہاں واحد قانونی حکومت ہے جو پورے چین کی نمائندگی کرتی ہے، اور تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زید، دبئی کے فرما روا شیخ محمد بن راشد، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے امارات میں مقیم تمام مقامی اور غیر ملکی افراد کو خوشخبری دی ہے کہ اماراتی طبی مرکز میں کورونا کے کامیاب علاج کا تجربہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ابوظہبی کے سٹیم سیل سینٹر میں ڈاکٹروں اور ریسرچرز کی ایک ٹیم نے سٹیم سیل کے ذریعے کورونا کا مرض ختم کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ اس منفرد علاج کا تجربہ 73 مریضوں پر کیا گیا ہے جو سب کے سب شفا یاب ہو چکے ہیں۔ عرب لیگ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے زیادہ تر حصوں سے متعلق اسرائیل کی متنازع تجویز کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں کے خلاف ایک نیا جرم ثابت ہوگا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ کانفرنس کے بعد عرب وزرائے خارجہ کی طرف سے مشترکہ بیان جاری ہوا ہے۔ وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ اس اقدام سے لڑائی سیاسی محاذ سے ختم ہو کر نہ ختم ہونے والی مذہبی لڑائی کی طرف موڑ دی جائے گی، جو ہمارے خطے میں کبھی استحکام، سلامتی یا امن نہیں لائے گی۔ عرب لیگ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ قابض اسرائیلی حکومت کے منصوبوں میں اپنے تعاون سے پسپائی اختیار کرے۔ ترکی کے صدارتی آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی نے دنیا کو متاثر کرنے والی عالمگیر وبا کورونا کے خلاف NGOs اور عوام کے ساتھ مل کر کامیابی سے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی میں روزانہ ہزاروں خاندانوں کو گرم کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے شہریوں کی ضروریاتیں پوری کی جا رہی ہیں اور ان کو ہر ممکنہ امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس دوران لاکھوں حفظان صحت کے پارسل تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے وینزویلا کو خفیہ امداد فراہم کرنے کے حوالے سے امریکی الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ بے بنیاد الزام وینزویلا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس الزام کا مقصد ملک کی ریفائنریز کھولنے کے منصوبے کی حوصلہ شکنی ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ ایران کی مہان ایئر کے کئی ہوائی جہازوں نے ان کو امداد فراہم کی ہے۔ امریکہ کا الزام تھا کہ ایران حکومت گیس کی قلت سے نپٹنے میں وینزویلا کی مدد کر رہی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ کے درمیان سخت چپکلش بظاہر دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے اور متعدد اصولوں پر ایک عارضی معاہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں سیاسی معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی امید ہے تاکہ ہم تمام تر توجہ کورونا پر قابو پانے کے لیے صرف کریں، ایک باعزت اور پائیدار امن کو یقینی بنائیں اور قومی اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ معاشی اور سلامتی کے چیلنج کا سامنا کریں۔ تاہم افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تبصرہ فوری طور پر سامنے نہیں آیا۔ ایک افغان عہدیدار نے بتایا کہ عبداللہ نے اشرف غنی کے سامنے ایک تجویز پیش کی تھی کہ انہیں طالبان کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات کی سربراہی اور ساتھیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدے دینے کے ساتھ ساتھ حکومت میں 50% حصہ چاہیے۔ اس تجویز میں عبداللہ کو ایگزیکٹو وزیر اعظم کا عہدہ دینا بھی شامل ہے، لیکن اشرف غنی نے اس تجویز کو منظور کیا ہے کہ نہیں ابھی یہ نہیں معلوم۔ انڈیا میں ماضی کی ایک نامور صحافی گلشن ایوننگ، جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی نامور شخصیات کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، ان کا لندن کے ایک کیئر ہوم میں کورونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 92 سال تھی۔ انہوں نے 1966 سے 1990 تک فلمی رسالہ سٹار اینڈ سٹائل کی مدبر کے طور پر کام کیا۔ نوبیل انعام یافتہ ادیب V.S. تائیوان نے اپنی کتاب میں گلشن ایوننگ کو انڈیا کی مقبول ترین مدبر بنایا ہے۔ گلشن ایوننگ کے نام یہ بھی ریکارڈ درج ہے کہ وہ انڈیا کی واحد ایسی صحافی ہیں جنہیں اندرا گاندھی نے سب سے طویل دورانیے کا انٹرویو دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حکومت کو فلسطینی کے مغربی کنارے کو مقبوضہ علاقوں میں ضم کرنے کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔ غرب اردن کے علاقے کو اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں شامل کرنا قانونی، اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کی جانب سے اسرائیلی حکومت کی مزید غاصبانہ اقدام کی صرف زبانی مذمت ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔
مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی بڑی پیمانے پر پامالی ہوتی ہے اور اگر مزید علاقوں کو مقبوضہ علاقوں میں شامل کر لیا گیا تو اس سے حالات مزید سنگین ہوں گے۔ ممبئی میں رہائش پذیر ایک غیر مسلم شخص نے سپریم کورٹ میں مسلم قبرستانوں میں کورونا کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کی میت دفنانے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے۔ عرض گزار پردیپ گاندھی نے اپنی پٹیشن میں تحریر کیا ہے کہ ان قبرستانوں میں باڈیز کو دفنانے سے علاقے میں کورونا کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ اس سے قبل 27 اپریل کو ممبئی ہائی کورٹ نے بی ایم سی کی جانب سے میت دفنانے کی اجازت دیے جانے کے خلاف پٹیشن کو رد کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی۔ حالانکہ دوستو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے خود اپنے بیان میں کہا ہے کہ مرنے کے بعد اگر میت کو تدفین زمین میں کر دی جائے تو اس سے کورونا پھیلنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس نازک وقت میں بجائے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے اس انسان نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے مقصد سے پٹیشن داخل کی ہے۔ دوستو، کمائی کے دو ذرائع ہیں، ایک ایمانداری اور دوسرا بے ایمانی۔ آج کل زیادہ تر کمائی کا ذریعہ بے ایمانی والا ہو چکا ہے۔ ایک ایسا ہی حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ انٹرنیٹ پر غیر قانونی طریقے سے کورونا سے ٹھیک ہو چکے مریضوں کے خون کی فروخت شروع ہو چکی ہے۔ کورونا کے علاج اور ویکسین کے نام پر مریضوں کے خون کو ڈارک نیٹ پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ڈارک نیٹ کے بارے میں دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی کی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اس کی الگ الگ ممالک سے شپنگ کر کے بیرون ملک میں ڈیلیوری کرا رہے ہیں۔ زندگی بھر کے لیے قوت مدافعت بڑھانے کے دعوے کے ساتھ کورونا مریضوں کے خون کو لاکھوں روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 1 لیٹر کی قیمت 10 لاکھ روپے تک رکھی گئی ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ غیر قانونی طریقے سے PPE ماسک، ٹیسٹ کٹ سمیت دیگر سامان بھی زیادہ قیمتوں میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 12 الگ الگ مارکیٹ میں یہ سامان فروخت ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں تحقیق کرنے والے روڈ براڈ کا کہنا ہے کہ کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ مجرمانہ طریقے سے کمائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے سخت مانیٹرنگ کی ضرورت ہے تاکہ اسے بند کیا جا سکے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن کے درمیان دوسری ریاستوں میں پھنسے مزدوروں اور طلباء کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ پہلی ٹرین تلنگانہ سے جھارکھنڈ کے لیے چلی، اس کے بعد راجستھان اور مہاراشٹر سے بھی ٹرینیں مدھیہ پردیش، بہار اور جھارکھنڈ کے لیے روانہ ہوئیں۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان ٹرینوں سے سفر کرنے والے لوگوں سے کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا، لیکن اسپیشل ٹرینوں میں سوار لوگوں سے اب کرایہ بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ مہاجرین کا کہنا ہے کہ بھوپال پہنچنے سے پہلے ہی ان سے 305 روپے والے ٹکٹ کے لیے 315 روپے فی مسافر وصول کیے گئے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے کہا گیا تھا کہ پیسے نہیں دیے جائیں گے اور مفت میں انہیں بھوپال تک پہنچایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حکومت نے اس کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی جاری کی تھی کہ جس ریاست سے مہاجر جا رہے ہیں وہاں کی حکومت برداشت کرے گی، یا جن ریاستوں میں یہ مہاجر جا رہے ہوں گے وہاں کی حکومت برداشت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریلوے نے سلیپر کلاس کے کرایہ کے علاوہ 30 روپے کا سپر فاسٹ چارج بھی لگایا ہے۔ 20 روپے ٹکٹ کے نام پر بھی وصول کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، جمعہ کو طلباء اور مزدوروں کے لیے 6 خصوصی ٹرینیں چلائی گئی تھی۔ ایک کوچ میں صرف 54 مسافروں کو ہی بیٹھنے کی اجازت تھی۔ مسافروں کو راستے کے لیے کھانا اور پانی کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے پیسے ٹکٹ میں جوڑے گئے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔